بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا کما هو اہلہ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین. کتاب شرح باب ہادی عشر سبق نمبر 67 فصل ششم امامت کے حوالے سے دوسری گفتگو. اذا عرفت فاعلم ان الناس اختلفوا في الامامة هل هي واجبة ام لا، فقالت الخوارج ليست بواجبة مطلقا، وقالت الاشاعرة والمعتزلة بوجوبها على الخلق ثم اختلفوا. اذا عرفت هذا، جب آپ نے پہچان لیا، کیا پہچان لیا کہ امامت سے کیا مراد ہے، یا ریاست عامہ فی امور الدین والدنیا نیابۃ عن النبی، اور اس طرح یہ واجب ہے لطف کی وجہ سے. تو اب گفتگو اس میں ہے کہ آیا امامت واجب ہے یا واجب نہیں ہے. خوارج یہ کہتے ہیں کہ اصلا واجب نہیں ہے. خوارج وہ مخصوص گروہ جو مولا متقیان کے مقابلے میں ہے، اور اس کے بعد باقاعدہ اس کے گروہ آج تک موجود ہیں. اس کے پھر کافی سارے فرقے ہیں جو فرق و مذاہب کتابوں میں موجود ہے، اس کی ساری تفصیل. خوارج ان کا نظریہ یہ ہے کہ اصلا امامت واجب ہے، نہیں مطلق، نہ خدا پہ واجب ہے اور نہ ہی مخلوق پہ واجب ہے. اس کے مقابلے میں اشاعرہ اور معتزلہ اور معتزلہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ واجب ہے لیکن مخلوق پہ واجب ہے، خدا پہ واجب نہیں. یعنی امام بنانا لوگوں کا کام ہے، خدا کا کام نہیں ہے. اس کے بعد پھر اختلاف ہے کہ لوگوں پہ واجب ہے امام بنانا، تو آیا اس کی دلیل عقلی ہے یا نقلی ہے. اشاعرہ کہتے ہیں اس کی دلیل نقلی ہے، اور معتزلہ کہتے ہیں کہ اس کی دلیل عقلی ہے. اس کے مقابلے میں امامیہ کا نظریہ یہ ہے کہ واجب ہے، اور واجب بھی خداوند عالم کی ذات پہ ہے، امام بنانا اللہ کا کام ہے. اور یہ کہ اس کی جو دلیل ہے وہ عقلی دلیل ہے. نقلی ادلہ بھی ہیں اور عقلی ادلہ بھی ہیں، لیکن جہاں پہ جنہوں نے بیان فرمایا ہے وہ عقلی دلیل ہے، اور وہ عقلی دلیل وہی قید ہے لطف ہے. اذا عرفت هذا، جب آپ پہچان چکے امامت کی تعریف، تو ان الناس اختلافوا فی الامامہ، مسلمانوں کا اختلاف ہے امامت میں، حل ہے واجبہ ام لا، آیا واجب ہے یا واجب نہیں ہے. فقالت الخوارج لیست بواجبۃ مطلقا، خارج کا عقیدہ یہ ہے کہ مطلقاً واجب نہیں ہے، اصلا امام کا ہونا ضروری نہیں ہے. نہیں خدا کے لیے ضروری ہے کہ امام بنائے، اور نہیں لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ امام بنائے. وقالت الاشاعرہ والمعتزلہ، اشاعرہ اور معتزلہ کا یہ نظریہ ہے بوجوب علی الخلق، کہ واجب ہے امام بنانا مخلوق پہ، لوگوں کے لیے واجب ہے کہ اپنے لیے ایک امام بنا لے. ثم اختلفوا، اس کے بعد اختلاف ہے. فقالت الاشاعرہ ذلك معلوم ثمن، اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ امام بنانا واجب ہے لوگوں پہ، اور اس کی دلیل سمی اور نقلی دلیل ہے. وقالت المعتزلہ، معتزلہ کہتے ہیں کہ لوگوں پہ واجب ہے لیکن اس کی دلیل عقلی ہے. وقال اصحابنا الامامیہ ہی واجبہ عقلا علی اللہ تعالی، ہمارے صحاب یعنی علماء کرام امامیہ ان کا عقیدہ ہے کہ واجب ہے، اور واجب بھی عقلی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہے. وہو الحق، اور حق قول بھی یہی ہے. والدلیل علی حقیت ہی، اس کی حقیقت کی دلیل یہ ہے ان الامامت لطف، امامت لطف ہے صغرا، وکل لطف واجب علی اللہ، یہ کبرا ہو گیا. بس نتیجہ فالامامت واجبۃ علی اللہ تعالی، امامت واجب ہے خداوند عالم کی ذات پہ، عقلی دلیل ہے. دونوں اس کے جو کبرے ہیں، دونوں مقدمے صغرا اور کبرا دونوں عقلی ہیں. خب اب ان کی وضاحت. اما الکبرا، کبرا یعنی کل لطف واجب علی اللہ تعالی فقد تقدم بیانها، نبوت کی باس میں اس کا بیان گزر چکا. واما الصغرا،
مقدمہ صغرا وہ کہ فَوَأَنَّ اللُّطْفَ كَمَا عَرَفْتَ هُوَ مَا يُقَرِّبُ الْعَبْدَ إِلَى الطَّاعَةِ وَيُبْعِدُهُ عَنِ الْمَعْصِيَةِ، لطف کہ جس کی تعریف پہلے آپ پہچان چکے کہ ہر وہ چیز کہ جو عبد کو اطاعت کے قریب کرے اور معصیت سے انسان کو دور کرے، اسے کہتے ہیں لطف۔ تو یہ لطف حاصل المعنی، یہ معنی حاصل فی الامامہ، امامت میں حاصل ہے۔ تو جب امامت میں یہ معنی موجود ہے تو بس لطف ہو گیا۔ کس طرح؟ وبیان ذالک، اس کی وضاحت، ان من عرف عوائد الدہمہ، وہ شخص کہ جو زمانے کے فتن کو جانتا ہے، پرفتن حالات کو جانتا ہے، وجرب قواعد السیاسہ، اور سیاست کے داؤ پہ جانتا ہے، قوانین کو تجربہ کر چکا ہے۔ ظاہر یہ ایسی چیزیں کہ ہر انسان ان کو نہیں سمجھ سکتا، زمانے کے پرفتن حالات ہر شخص اس کو نہیں جان سکتا، جس نے اس طریقے سے زندگی گزاری وہ جان سکتا ہے۔ اس طرح سیاست کے قواعد، اس کے داؤ ہر شخص نہیں مگر وہ کہ جو انتہائی ماہر۔ تو خلاصہ اس طرح کے جو اشخاص ہیں عالمہ، وہ جانتا ہے ضرورتاً اس کے لیے چیز بدی ہے کہ ان الناس اذا قان لهم رئیس مطاع مرشد فیما بینہم، کہ اگر لوگوں کے درمیان ایسا شخص ہے کہ جو ان کا رئیس ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے اور وہ لوگوں کو ہدایت کرتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے کہ یرد الظالم عن ظلمہ، کہ ظالم کو اس کے ظلم سے روکتا ہے، والباغی عن بغیہ، اور باغی کو اس کے طغیان سے بچاتا ہے، وینتصف للمظلوم عن ظالمہ، اور مظلوم کا حصہ ظالم سے لے کے دیتا ہے، وما ذالک یحملہم القواعد العقلیہ والوظائف الدینیہ، اور ان کے علاوہ لوگوں کو عقلی قواعد بتاتا ہے، ان کو دینی وظائف بیان کرتا ہے ان کے لیے، وَيُرَدُّهُمْ عَلَى الْمَفَاسِدِ الْمُوجِبَةِ لِاخْتِلَالِ النِّظَامِ فِي أُمُورِ مَعَاشِهِمْ، اور وہ چیزیں کہ جو فاسد ہیں اور موجب بنتی ہیں کہ نظام کے اندر اختلال پیدا ہو۔ کون سا نظام؟ کہ جو ان کی معاشیت، اقتصاد، امور زندگی میں پایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح وہ ان کو روکتا ہے عن القباح، ایسی کبھی چیزوں سے، کہ الموجبۃ للوبال فی معادہم، کہ جو موجب بنتے ہیں کہ ان کی اخروی زندگی معاد میں وبال پیدا ہو، بحیث یخاف کل مواخذۃ علی ذالک، اس طرح کہ ہر شخص اس خوف میں رہتا ہے کہ اگر اس سے اس قسم کی غلطی ہو گئی تو اس سے اس کا مواخذہ کیا جائے گا، تو کانوا مع ذالک الی الصلاح اقرب ومن الفساد ابعد۔ تو ایسی صورت میں کہ جب ان کے پاس اس قسم کا رئیس موجود ہو تو ہر شخص اصلاح کے قریب ہوگا اور فساد سے دور ہوگا۔ خب اسے تو لطفی کہتے ہیں، ولا نانی باللطف الا ذالک، اور لطف سے ہماری مراد یہی ہے، اور لطف کی تعریف بھی پہلے گزر چکی ہے۔ خب تو فتکون الامامۃ لطفا، بنا پر امامت لطف ہے، وہ المطلوب، اور یہی مطلوب ہے۔ بس اس بیان سے امامت کا لطف ہونا ثابت ہو گیا۔ بس امامت لطف ہے اور لطف اللہ پہ واجب ہے، بس امامت اللہ پہ واجب ہے کہ لوگوں کے لیے امام بنائے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَا دَلَّ عَلَى وُجُوبِ النُّبُوَّةِ فَهُوَ دَالٌ عَلَى وُجُوبِ الْإِمَامَةِ، فرماتے تمام وہ ادلہ کہ جو نبوت کے وجوب پہ دلالت کرتی تھی وہی امامت کے وجوب پر بھی دلالت کرتی ہیں۔ کیوں؟ اذ الامامہ خلافہ عن النبوہ، کیونکہ امامت نبوت کی خلافت ہے، نبوت کی جانشینی ہے، قائمۃ مقامہ، نبوت کے قائم مقام ہے، الا مگر کچھ فرق ہے، الا فی تلقی الوحی الالہی بلا واسطہ، مگر فرق یہ ہے کہ نبی پہ جو وحی نازل ہوتی ہے وہ امام پہ اس طرح کی وحی نازل نہیں ہوتی، الا فی تلقی الوحی الالہی، تلقی یعنی حاصل کرنا، وحی الہی کو حاصل کرنا بغیر کسی واسطے کے، یہ امامت میں نہیں پائی جاتی، بلکہ امام جو کچھ بھی بیان کرتا ہے وہ واسطہ بشری واسطہ کے ساتھ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کے ساتھ۔ وَكَمَا أَنَّ تِلْكَ وَاجِبَةٌ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي الْحِكْمَةِ هَكَذَا هَذِهِ، جس طرح
نبوت حکمت کے تقاضے کے تحت خداوند عالم کی ذات پہ واجب تھی، ہاکذا حاضر، اسی طرح امامت بھی دلیل حکمت کے ساتھ واجب ہے۔ یہاں تک ہماری دلیل مشخص ہو چکی۔ اب وہ افراد کے جو کہتے ہیں کہ واجب ہے اور خلق پہ واجب ہے، ان کا کیا نظریہ ہے، کیوں یہ کہتے ہیں؟ فرماتے وَأَمَّا الَّذِينَ قَالُوا بِوُجُوبِ عَلَى الْخَلْقِ، وہ افراد جنہیں اشاعرہ اور معتزلہ وہ کہتے ہیں امامت کا وجوب مخلوق پہ ہے، یعنی لوگ چاہیے کہ وہ اپنے امام بنے، جیسا کہ ان کے نظریے کے مطابق انہوں نے پہلے حضرت ابوبکر کو اپنا امام بنا لیا۔ اس بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ امام بننا خدا کا کام ہی نہیں ہے، بے وجوب علی الخلق، بلکہ لوگوں پہ واجب ہے۔ تو فقالوا یاجب علیہم نصب الرئیس لدفع الضرر من انفسہم ودفع الضرر واجب، ان کی کیا دلیل ہے؟ عرض کی تھی کہ ان کے دو گروہ ہیں، ان میں سے ایک گروہ کیا تھا؟ معتزلہ، وہ کہتے عقلاً واجب ہے۔ ان کی کیا دلیل ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں پہ اپنے لیے سردار کا بنانا واجب ہے، رئیس کا بنانا واجب ہے، لدفع الضرر من انفسہم، تاکہ وہ رئیس ضرر کو ان سے دور کرے، ودفع الضرر واجب، اور ضرر کا دفع کرنا واجب ہے، خوب بنا بری رئیس کا نصب کرنا واجب ہے۔ ان کی یہ دلیل ہے۔ اس کے جواب میں ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ قلنا لا نزاع فی کونہا دافعۃ للضرر وکونہا واجب، اس میں ہمارا کوئی نزاع نہیں کہ واقعاً امامت یہ ضرر کی دافع ہے، لذا وکونہا واجبہ، اور اسی بنیاد پر واجب ہے، اس میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں، ہم ان کی اس دلیل کو قبول کرتے ہیں۔ وَإِنَّمَا النِّزَاعُ فِي تَفْوِيضِ ذَلِكَ إِلَى الْخَلْقِ، نزاع اس میں ہے کہ یہ دفع ضرر اور امام بنانا یہ سپرد کیا گیا ہے مخلوقات کے، اس کو ہم قبول نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ لما فی ذالک من الاختلاف الواقع فی تعیین الائمہ، کیونکہ اس صورت میں اختلاف واقع ہوگا کہ بالآخر کس کو امام بنایا جائے، اپنے سے ضرر کو دفع کرنے کے لیے بالآخر کسی کو آپ نے امام بنانا ہے، تو سوال کس کو امام بنایا جائے؟ یہی چیز پھر باعث بنے گی کہ دوبارہ ضرر شروع ہو جائے، لذا کہتے ہیں فیودی، یہی تعیین کہ بالآخر کس کو امام بنایا جائے، فیودی الی الضرر المطلوب زوالہ، یہ پہنچائے گا اس کو کہ ضرر کہ جس کو ہم ختم کرنا چاہتے تھے وہی ضرر دوبارہ پیدا ہو گیا۔ اگر آپ اس کو امام بنائیں گے تو وہ اس کا مخالف ہو جائے گا، جس طرح ہم دنیاوی زندگی میں دیکھ رہے ہیں، اور حتیٰ کہ ابتدائی خلافت میں ہی مسئلہ پیش آیا، اور ابھی تک یہ مسائل موجود ہیں، جس کو بھی آپ رئیس بنائیں گے، سردار بنائیں گے، بادشاہ بنائیں گے تو دوسرا اس کے مخالف ہو جائے گا، لذا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ضرر کو ہم دفع کر رہے تھے وہی دوبارہ ضرر پیدا ہو گیا۔ اسی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ امام بنانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ وَإِذَنْ اشتراط الاسم وجوب النص یدفع ذلك کلو، اور اسی طرح آگے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ بالآخر امام کے لیے معصوم ہونا شرط ہے، اور اسی طرح اس پہ نص ہونی چاہیے۔ یہ جو بعد والی دو ادلہ ہیں، یہ ادلہ جب ہم عصمت کو ثابت کریں گے اور یہ کہ نص واجب ہے، تو یہ دو ادلہ بھی یدفع ذلك کلہ، یہ اس کو ضرر کو دفع کر سکتی ہے کہ جب ایک ایسی شخصیت مل جائے کہ جو معصوم ہو تو یقیناً یہ معصوم ان کی نجات کو ختم کر سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ فلاں معصوم ہے؟ تو ظاہر ہے عوام تو اس بات کو نہیں سمجھ سکتی، بلکہ خداوند عالم کی ذات ہی جانتی ہے کہ کون معصوم ہے اور کون معصوم نہیں، لذا اسی بنیاد پہ نص کا ہونا واجب ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ۔